الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ نیکی ہر کار خیر کو کہتے ہیں، اور خصوصاً جو کار خیر کا وقت ہو اس وقت میں نیکی کرنا افضل ترین نیکی ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بچے سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے، آفات کی وجہ سے مصائب اور تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہر آئے دن کتنے لوگ ہیں جو لقمہ اجل بن رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو زخمی ہو رہے ہیں، کتنے ہیں جن کے مکانات گر رہے ہیں، مالی نقصان ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں بطور مسلمان سوچنا چاہیے کہ ہمارے اللہ کی ہدایات کیا ہیں، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تو یہ ہے، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی ضرورتیں پورا فرماتے ہیں۔ یہ تو معاملہ دنیا کا ہے، اور آخرت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ مجھے آپ کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم ان متاثرین سیلاب اور آفات کے اندر مبتلا اشخاص کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہم جو کر سکتے ہیں کریں۔ کوئی مکان فراہم کر سکتا ہے، کوئی ان کو گاڑی فراہم کر سکتا ہے، کوئی ادویات فراہم کر سکتا ہے، کوئی کپڑے فراہم کر سکتا ہے، کوئی خوراک فراہم کر سکتا ہے۔ جو ان کے کام ہم آ سکتے ہیں آئیں۔ جو امدادی جماعتیں ان کا تعاون کر رہی ہیں، ان میں سے جس جماعت پر آپ کو اعتماد ہے، جس فرد پر اعتماد ہے، اس کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جو حضرات وہاں ان تکالیف کے اندر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اور ہم جو باہر ہیں وہاں تکلیف کے اندر مبتلا نہیں ہیں، ہم بھی تکلیف کے اندر ہیں کہ ہمارے بھائی اور بہن پریشان ہیں، ہماری بھی تکلیف ہے۔ ہم ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، ان کا مالی تعاون کریں اور امداد فراہم کریں، اور اللہ کے حضور ان کے لیے دعا کریں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، ان کی مشکلات کو ختم فرما، یا اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، اور دنیا کے کسی فرد کو بھی اس تکلیف کے اندر مبتلا نہ فرمانا۔ اے اللہ تو ہماری بھی حفاظت فرما، ان کی بھی حفاظت فرما۔ تو میری تمام بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ جو جس حد تک تعاون کر سکتا ہے وہ ضرور کرے، اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام ضرور کرے۔ اللہ ہمیں اس موقع پر اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔